بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ جو پیچھے 5 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ان پہ حق کے ساتھ تلاوت کیجیے، بیان کیجیے۔ حضرت حابیل اور ان کا بھائی قابیل دونوں کا قرآن پاک میں تو صرف اتنا ہے نا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل، کہ دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہو گئی تو دوسرے کی نہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو پہلے نے کہا کہ قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متقین کی قبول ہوتی ہے۔ اب اس قربانی کی وجہ کیا تھی؟ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت کے اندر قانون یہ تھا، چونکہ صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے اور تو کوئی دنیا میں انسان نہیں تھا، انہی کی اولاد تھی، تو جب وہ جوان ہوتے تو آگے نکاح کا جب معاملہ پیش آتا تو قدرت خداوندی یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے ہر مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جب جوان ہوتے تو ان کا یعنی ایک دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جاتا، اور دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلی دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جاتا، یعنی ساتھ پیدا ہونے والے اس کو تو بہن بھائی قرار دیا گیا، اور جو پہلی مرتبہ یا ان کے بعد پیدا ہوئے تھے ان کو یوں جیسے آج کے دور میں یعنی چچا یا ماموں یا خالہ یا پھوپھی کے اولاد کو کہا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی دوسرا، تو اس طرح نکاح کا سلسلہ ہوتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرنا چاہا تو قابیل جو تھا وہ اکڑ گیا، اس نے انکار کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چاہتا تھا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے، آپ نے اپنے پاس سے یہ بنا لیا ہے تو میں نہیں مانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ظاہر بات ہے اس کو سمجھانے کی کوشش ہوگی، جب وہ نہ سمجھا ہوگا فرمایا ٹھیک ہے بھئی قربانی کرو۔ تو جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہ سچا ہوگا، کیونکہ آپ کو تو یقین تھا کہ رب ذوالجلال کا قانون یہ جو بنایا ہوا ہے اس کے مطابق حابیل ہی سچا ہے تو اسی کی قربانی قبول ہوگی، اور قابیل جو ہے وہ غلطی پہ ہے تو اس کی قربانی رد ہو جائے گی۔ تو اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی جو ہے وہ جس کی قبول ہوتی تھی آگ اس کو جلا جاتی تھی، اور جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ جاتی تھی۔ تو جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا تمہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ دیکھو ایک کام تو تم نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کہ ہمارے باپ جو اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے ہیں، ان کی تو نے نافرمانی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا تو اب تو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر تو قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں آگے سے تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ،
اس کے جی نے، اس کے نفس نے اس کو ابھارا یا خوبصورت کیا اس کے دل میں اپنے بھائی کے قتل کو۔ ظاہر بات ہے سوچا تو ہوگا اس نے بھی، بھائی یہ میرا بھائی ہے اور اس کو میں قتل کروں کیسے، کشمکش تو ہوئی ہوگی۔ بالآخر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا، بھائی نہیں، میں نے وہی کرنا ہے جو میں نے ایک ٹھان لیا، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا کروں گا۔ بہرحال اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اب کیا کرے بھائی، اس کی لاش کو کدھر لے جائے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک کوے کے ذریعے سے یہ بتایا، اس نے ایک مردہ کوے کو زمین کھود کے اس پہ مٹی ڈالی، اس نے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا ندامت والوں میں سے، جو ندامت کرتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندہ ہونے والے۔ اب یہ جو ندامت اور شرمندگی تھی یہ اس کی اس وجہ سے تھی کہ اس نے کہا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا، کہ اس کو تو یہ پتہ ہے کہ مردے کو یوں دفن کرنا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ یعنی یہ ندامت توبہ نہیں تھی۔ اگر وہ اس کے بعد بھی توبہ کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو معافی مل سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے یہ توبہ نہیں کی۔ ندامت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تائب ہو گیا، بلکہ وہ اپنی بات پہ قائم رہا، اور پھر وہ جو جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا اس کو لے کے وہ بھاگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی ان کے پاس جو کتاب نازل ہوئی اس میں ہم نے یہ حکم واضح طور پر بیان فرما دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے، یعنی انسانی قتل جو ہے وہ اس صورت میں درست ہوتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے اور قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور یہ چیز بارہا بیان ہو چکی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا مقرر شدہ جو قاضی جج ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہ قاتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر گورنمنٹ ہی اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے بھی ٹھیک ہے اس نے میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو قتل کیا اور اٹھ کے وہ اس کو قتل کر دے۔ پہلے نے تو ایک جرم کیا تھا، اب جب دوسرا اس کو قتل کرے گا تو یہ اس کا جرم شمار ہوگا۔ اب چونکہ پہلا جو تھا وہ تو چلا گیا، زندہ ہوتا تو اس پہ مقدمہ چلتا، اس پہ اس کو سزا دی جاتی، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کا معاملہ تو ہو گیا ختم۔ لیکن اب یہ دوسرا جو ہے اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو قاتل کی ہوتی ہے، کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور خود ہی جج اور خود ہی گواہ اور خود ہی جو ہے وکیل اور سارا کچھ خود ہی اس نے اس پہ عمل درآمد کر دیا۔ جہالت میں اور آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قتل کسی نے کیا ہے تو اس کے کسی متعلقہ کو، کسی تعلق والے کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، رشتہ دار کو، جو ہاتھ ہے اس کو قتل کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں میں نہیں، خاص اس آدمی کو بھی قتل کرنا یہ بھی کسی انڈیویجول کے لیے، کسی فرد کے لیے یہ یعنی قانوناً درست نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ خود اٹھے اور اس کے بدلے میں کسی کو قتل کر دے۔ یہ قانوناً اور شرعاً جرم ہے اور اس کی وہی سزا ہوگی جو پہلے کی تھی۔ تو خود اس کو جب قتل کرنا درست نہیں ہے تو اس کے کسی رشتہ دار کو، دوسرے کو، دیکھیں شرعاً اور قانوناً یہ ہے کہ جو آدمی قتل میں معاون ہوگا اس کی معاونت اور اس کی جتنی اس نے مدد کی اس کے مطابق وہ بھی مجرم ہوگا۔ ایک آدمی نے قتل نہیں کیا، دوسرے کو کہا بھائی جاؤ اس کو قتل کر دو، اب اس کی بھی سزا ہے شرعاً بھی
اور ہر قانون میں ہوتی ہے، کسی کو قتل پہ ابھارنا، قتل میں مدد کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا بھی ہے تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور اگر کسی نے اس پر ابھارا ہے، کسی نے معاونت کی ہے، ساری صورتیں جو ہیں ان کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ خود کوئی آدمی اٹھ کے وہ ایسے نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو قانوناً اور شرعاً وہ مجرم ہے اور اس کو سزا ملے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قانون جو ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، شرعی یہ قانون ہے، جہاں پہ شرعی قانون ہوگا نافذ، ظاہر بات ہے وہیں پہ یہ چیز ممکن ہوگی، جہاں شرعی قانون ہی نافذ نہیں ہے تو وہاں تو قانون بھی، مثلا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی آدمی 1 قتل کرے یا 10 کرے یا 20 کرے، اس کی میکسیمم کیا ہوگی کہ ٹھیک ہے جی لیفنز لانگ، یہ ساری عمر جیل میں رہے گا۔ تو یہاں کا قانون ہے، یہاں کے لوگوں نے اپنے عقل کے مطابق قانون بنایا ہوا ہے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ شرعی طور پر یہ ہے جہاں شرعی قانون نافذ ہوگا۔ اب پاکستان میں شرعی قانون نافذ نہیں ہے، بہت سی قانون جو ہیں وہ شریعت سے متصادم بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دانستہ قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے پاکستانی قانون کے مطابق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، پھر آگے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی وہ قتل تو اس نے کیا لیکن اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اب اس میں شرعی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایسی چیز سے مارتا ہے کہ جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے تو وہ یہ قتل ارادتاً شمار ہوگا۔ جس طرح کسی کو گولی ماری، چھری سے مارا تو مر گیا، اب یہ ارادتاً قتل ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پیچھے سے پروگرام بنا کے آیا تھا مارنے کا، اب وہ پروگرام بنا کے آیا تو چاہے اس نے پتھر مارا، لاٹھی ماری، گولی ماری، چھری ماری، کچھ بھی مارا، آدمی مر گیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ باقاعدہ پروگرام بنا کے آیا تھا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ ارادتاً قتل ہے۔ اور اگر یہ ثابت کیا جائے نہیں، اس کو وقتی طور پر اشتعال آ گیا تھا تو اس نے قتل کر دیا، تو پاکستانی قانون کے مطابق پھر اس کو ارادتاً قتل نہیں کہا جاتا، بھئی نہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر اس کو۔ بہرحال یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ شرعاً یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو ایسی چیز سے مارتا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی مر جاتا ہے، اور اگر ایسی چیز سے مارا ہے کہ جس سے آدمی عام طور پر نہیں مرتا ہے تو پھر اس کو ارادتاً قتل نہیں کہا جائے گا۔ مثلا ڈنڈا کسی کے سر پہ مارا، اب عام طور پر ایک ڈنڈا مارنے سے آدمی نہیں مرتا ہے، وہ مر گیا۔ یا کسی کو دھکا دیا اور وہ کسی اور چیز سے جا کے ٹکرایا، کسی طریقے سے وہ مر گیا، تو وہ دھکا دینے سے، گرانے سے آدمی عام طور پر نہیں مرتا ہے۔ تو شرعاً یہ ہے کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن وہ قتل ہو گیا، اس کو پھر اس سے کم سزا ملے گی۔ پاکستانی قانون یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی وقتی طور پر اشتعال آ گیا تو اس لیے مار دیا، تو اب اس کو وہ سزا نہیں بلکہ سزا تو ملے گی لیکن اس سے کم اس کو ملے گی۔ او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، یعنی اگر کسی نے زمین میں فساد پھیلایا تو اس کو بھی قانون کے مطابق قتل کیا جائے گا، اور وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی شادی شدہ جو ہے وہ بدکاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے شرعی قانون کے مطابق، تو یہ ہے فساد فی الارض۔ یا یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جاتا ہے، اس کو فساد فی الارض میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا اگر وہ یعنی واپس نہیں آتا ہے۔ اور ایک ہے جس کی یہ آگے آئے گا، ڈاکہ وغیرہ، تو یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی یعنی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فساد فی الارض
اس کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اس کے بغیر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس کے بغیر یعنی شریعت میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے، ناحق جس کو قتل کہتے ہیں، اس نے ایک آدمی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے ناحق کسی کو قتل کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ایک آدمی کو قتل کرنے والا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل زیادہ سنگین ہے۔ ایک آدمی کا قتل جرم ہے، 2 آدمیوں کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم ہے، 3 4 5 جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے، 10 20 50 100، تو فرق تو ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنا اور 100 آدمیوں کو قتل کرنا فرق تو ہے، لیکن پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ جس نے ایک کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ ایک آدمی اور زیادہ آدمیوں کے قتل میں فرق ہے، ایک آدمی کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل کرنا یہ سنگین ہے اور گناہ بھی اس میں زیادہ ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو تہہ تہہ کر دیا؟ تو فرماتے ہیں علامہ بیضاوی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا، قتل کیا، اس نے خون انسانی کی بے حرمتی اور توہین کی، نیز اس نے قتل کی رسم کا از سر نو آغاز کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم کے ارتکاب کی جرأت دلائی، من حیث انہ حتک حرمت الدماء وسن القتل وجرى الناس علیہ۔ جس طرح گزشتہ درس میں حدیث پاک بیان کی گئی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب دنیا میں جو بھی قتل ہو رہا ہے ناحق اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے یعنی قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے یہ جرم اس نے کیا، یہ طریقہ اس نے جاری کیا۔ تو اب دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوئے ہیں یا قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک، سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا کہ اس نے یہ ایک غلط طریقہ جاری کیا تھا۔ تو اب جو قتل کرتا ہے گویا اس رسم کو پھر ایک نئے سرے سے وہ شروع کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قتل انسانی بہت بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی انسان کو زندہ کیا یعنی بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا، سب لوگوں کو زندہ کیا۔ ایک انسان کا ناحق قتل گویا ساری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کو بچانا گویا ساری انسانیت کو بچانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس طرح ایک ناحق آدمی کا قتل اتنا بڑا جرم ہے، اسی طرح کسی انسان کی جان بچانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کام، بہت شرف کا کام، بہت یعنی مرتبے والا کام ہے۔ اب کسی کو زندہ کرنا یا بچانا کیسے ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی بھوک سے یا پیاس سے مر رہا ہے، یعنی بھوک پیاس کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، اس کی جان بچا لی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یا کسی آدمی کو ظلماً قتل کیا جا رہا ہے اور وہ اس کو بچا لیتا ہے، کسی طریقے سے اس کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے، یہ بھی اس میں ہے کہ اس کو یعنی کوئی آدمی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے مداخلت کی اور اس نے اس کو بچا لیا قتل ہونے سے، یہ بھی زندہ کرنے میں ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، اب قصاص میں اس کو قتل کیا جانا ہے، قانوناً وہ ثابت ہو گیا اور اس کو قتل کیا جانا تھا، لیکن مقتول جو پہلے قتل ہو چکا ہے اس کے وارث
اس نے اس کو معاف کر دیا، تو گویا اس نے بھی اس کو بچا لیا مرنے سے، قتل ہونے سے زندہ، کیونکہ اس نے جو قتل کا جرم کیا تھا اس میں اس نے قتل ہونا تھا، تو مقتول کے وارث نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو قتل ہونے سے بچا لیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہاں دیکھیے، زندگی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، انسان اس کا سبب بنتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گولی مارتا ہے تو وہ اس کی موت کا سبب بن رہا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، محیی و ممیت، کہ وہ زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جس نے کسی کو زندہ کیا، اس نے سب انسانوں کو زندہ کیا، احیا، تو یہاں بھی سبب ہے کہ کوئی آدمی کسی کی زندگی بچانے کا سبب بن گیا، تو اس جو سبب بن رہا ہے اسی کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی زندہ کرنے کی، حالانکہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی وہ سبب بنا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ ایک آدمی بھوک پیاس سے مر رہا ہے، کوئی آدمی آیا اس نے اس کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، وہ بچ گیا۔ تو زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن بظاہر سبب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، سبب بنا دیا اس کی زندگی کے بچانے کا، تو یہاں سبب کی طرف نسبت ہے۔ تو اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا وہ دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی ہے۔ دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے بندے اس کا سبب بن جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر نسبت کی جاتی ہے تو وہ بھی نسبت مجازی ہوتی ہے۔ یہاں یہ مجازن کہا گیا کہ کسی نے زندہ کیا، یعنی اس کے زندہ رہنے کا وہ سبب بن گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اس کی زندگی بچنے کا سبب بن گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کیا، اور کسی نے ایک کی کوئی زندگی بچانے کا سبب بن گیا تو گویا سب لوگوں کے زندگی بچانے کا سبب بن گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو جو خاص طور پر مخاطب کیا، تو اس کا مطلب یہ بھی اس میں اشارہ اور نقطہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی اولاد تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا کہ وہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے، تو جب انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں، یہ شرف ان کو ملا، تو اب ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور ان کو دوسروں سے زیادہ نیک متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس آئے ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر، روشن دلیلوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے بہت سے جو ہیں اس کے بعد زمین میں وہ اسراف کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تورات میں انہیں قتل ناحق سے باز رکھنے کے لیے احکام قطعیہ نازل کیے، یعنی واضح طور پر حکم دیا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ احکام یاد دلانے کے لیے ایسے رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جن کے معجزات کو دیکھ کر ان کی صداقت کا انہیں اعتراف کرنا پڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سے انبیاء کرام آئے جو تورات کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کو یہ احکام یاد دلاتے تھے، اور ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے کہ ان کے معجزات کو دیکھ کر ان لوگوں کو یقین کرنا پڑا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ماننا پڑا، لیکن
ان کی مسخ شدہ فطرت اور بگڑے ہوئے مزاج کی اصلاح نہ ہوئی، یہ برابر آمادہ قتل و فساد رہے، یعنی اس کے باوجود وہ قتل بھی کرتے رہے اور فساد بھی پھیلاتے رہے۔ جن پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے تھے ان کو بھی تختہ دار پر لٹکانے اور ان کے سر پر آرا چلانے سے باز نہ آئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی دے دی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بہرحال انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ اپنے خیال کے مطابق کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر پہ انہوں نے آرا چلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے تو اور کوئی چیز نہیں تھی، ایک درخت کا یعنی جو اندر سے خالی تھا اس کے اندر وہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اور تو کوئی جگہ نہیں ہے، یہیں چھپے ہوں گے، لاؤ آرا لا کے اس درخت کو انہوں نے اوپر سے چیرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ اس یعنی آرے کے ساتھ انہوں نے ان کو چیر دیا۔ تو وہ تھے جن کو وہ نبی مانتے تھے، جن کا کلمہ پڑھتے تھے، جن کی معجزات کو دیکھ کر ان کی نبوت کا انہوں نے یقین کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو تھے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود تورات ان پہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کے معجزات کو انہوں نے دیکھا، لیکن انہی انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو ایسے لوگوں سے یہ توقع کیوں کر ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی اور آپ کے خلاف ناپاک سازشیں کرنے سے باز آئیں گے؟ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اپنے انبیاء کرام جن کو یہ نبی مانتے تھے، جن کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ آگے کی 2 آیات میں ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا، کو ان کو اچھی طرح قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی دی جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ پاؤں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو کاٹا جائے، او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو زمین سے آگے پیچھے کر دیا جائے، نفی یعنی جلا وطن کرنا، ملک سے نکال دینا۔ یہاں اللہ رسول سے لڑنا اور زمین میں فساد پھیلانا، اس سے مراد ہے وہ لوگ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ان کو اللہ رسول سے لڑنے والا اور زمین میں فساد پھیلانے والا کہا گیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ میں امن قائم کرنے، راستوں کو محفوظ بنانے اور فتنہ و فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو اس حکم کی خلاف ورزی کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مملکت اسلامیہ کے کسی باشندے پر، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی، دست درازی کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے سے تعبیر کیا۔ یعنی کوئی بھی جو کسی آدمی کو یعنی جا رہا ہے کہیں، اس کو وہ لوٹ لیتا ہے اسلحے کے زور پر، تو اس کو ڈاکو کہا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے چوری، ایک ہے ڈاکہ۔ چوری اور ڈاکے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چوری تو ہوتی ہے کہ کوئی آدمی، کسی نے کہیں کوئی چیز رکھی، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آدمی اس کو
لے کے چلا جاتا ہے، یہ ہے چوری۔ اور ڈاکہ کیا ہے؟ نکال بھائی جو کچھ ہے، چلو سامنے۔ تو ڈاکہ اور چوری، ایک ہوتا ہے اچکا، جو آدمی کی غفلت، جس طرح کسی کا پرس چھین لیا، کسی کا موبائل چھین کر بھاگ گیا، یہ بھی یعنی ڈاکے میں نہیں آتا ہے۔ چوری کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی چیز لے لینا۔ اچکا وہ ہوتا ہے جو کسی سے کوئی چیز یوں اس کے تھوڑا سا غافل ہوا، چھین کے بھاگ گیا۔ اور ڈاکو وہ ہے جو سامنے آتا ہے اور اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، چلو بھائی نکالو جو کچھ ہے۔ یا جس طرح آج کے دور میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلے سب کو باندھ لیا اور باندھ کے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے اب بتاؤ کہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے، یعنی گویا وہ اپنے باپ کی اس کو وراثت اور جائیداد سمجھتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے ہر چیز اگر نہیں ہے تو پھر وہ ان کا۔ تو اب جو چوری کی سزا کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چور کا، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور ڈاکوؤں کی سزا یہ اس سے سخت ہے، کیونکہ جرم بھی اس سے سخت ہے۔ تو یہ ڈاکوؤں کی سزا یہاں پر بیان ہوئی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں محاربین، یہاں فرمایا نا کہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو اللہ رسول سے حرب کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے جو آگے بیان ہوئی۔ تو فرمایا محاربین، جن کی سزائیں یہاں بیان کی گئیں وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فقہائے کرام نے کہا ہے کہ جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہوں گے، وہ بندوق، تلوار، نیزہ وغیرہ ہتھیاروں سے مسلح ہوں، کہ ان کے پاس ہتھیار ہو، ایسا ہتھیار کہ جس کے ساتھ آدمی کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یعنی آبادی سے باہر راستہ صحرا میں وہ رہزنی اور ڈاکہ زنی کا ارتکاب کریں۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن امام شافعی، اوزاعی اور لیث رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر میں ڈاکہ ڈالنے والے بھی محارب کہلائیں گے اور انہی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ ہمارے فقہا کے زمانے میں عام طور پر شہروں میں یوں نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو لوٹا جائے، وہ باہر یعنی صحراؤں میں اور جنگلوں میں ڈاکو ہوتے تھے اور وہاں سے گزرنے والوں کو لوٹتے تھے۔ آج کے دور میں تو جنگلوں صحراؤں میں تو نہیں، آج کے دور میں تو ہوتا ہی شہروں میں ہے اور سڑکوں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ یعنی گاڑیوں کو روک کے وہاں لوٹ مار ہوتی ہے، اور گھروں میں آ جاتے ہیں اور ٹھیک ہے بھئی کنڈا لگا لو اندر سے اور سب کو ایک کمرے میں باندھ کے رکھ دو اور سارے ٹیلی فون جو ہے قابو کر لو اور ٹھیک ہے نکالو بھئی کہاں سونا رکھا ہے، کہاں پیسے رکھے ہیں، کہاں جی۔ تو آج کل تو ہوتا ہی شہروں میں ہے۔ تو یہ فقہا نے شرط لکھی ہے نا کہ وہ صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، وہ اس زمانے کے اعتبار سے کہ اس زمانے میں صحراؤں اور جنگلوں میں بھی جنگلوں میں ہی ڈاکے ہوتے تھے، اور آج کل تو ہوتے ہی شہروں میں، شارع عام پر ہوتے ہیں اور شہروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آدمی مسلح ہو اور آ کے وہ لوٹے۔ اور تیسری شرط وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں، جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور وہ گھر کے دروازے پہ اور گھروں کے اندر کہتے ہیں بھئی نکالو، اور اگر ذرا آگے سے بات چیت کی تو انسان آدمی کو مارنا تو ان کے نزدیک کوئی اتنا یعنی وہ اس کو یعنی بڑا نہیں سمجھے کہ کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ یعنی چیزیں ہوں کہ وہ مسلح ہوں اور وہ برملا سامنے حملہ آور ہوں، تو ان کو کہا جائے گا محارب، جس کو عام زبان میں ڈاکو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے قرآن پاک نے 4 سزائیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، اور قتل بھی ایک ہوتا ہے قاتل یقتل، پھر اس سے آگے ہے قتل یقتل تقتیل، یہاں باب تفعیل استعمال ہوا این یقتلوا،
یعنی اس میں سختی ہے، اور سختی کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ویسے اگر ایک آدمی کسی انسان کو قتل کرتا ہے شرعاً اس کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بدلہ ان کا حق ہوتا ہے مقتول کے ورثاء کا، تو وہ اگر قصاص چاہیں تو پھر اس کو یعنی قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ معاف کر دیں تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ورثاء نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر وہ ورثاء معاف بھی کر دیں گے تو اس کو یعنی چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ اب یہ ورثاء کے اختیار میں نہیں ہے اس کو معاف کرنا، یہ اللہ رسول سے جنگ اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ رسول کے باغی ہیں، اللہ رسول سے انہوں نے جنگ کی ہے، تو اب کسی انسان کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو ایک یہ سزا بیان کی کہ اس کو قتل کیا جائے، دوسری یہ او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے، پھانسی دی جائے، تیسری ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کا قتل کیا جائے، یا انہیں او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ اس کو شہر سے یا ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی مثلا یہاں ہالینڈ میں کوئی جرم کرے تو اس کو کہا جائے تم دوسرے ملک میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے دور میں اس کا پھر یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا، تو قید جو ہے یہ نفی یعنی زمین سے نکالنے کا اب مطلب یہ ہوگا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اب اس کے بارے میں آگے پھر اختلاف ہے کہ یہ 4 سزائیں کس طرح ان کو دی جائیں گی۔ تو بعض نے کہا کہ یہ جو حاکم ہوگا اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان 4 سزاؤں میں سے جو چاہے سزا دے، چاہے تو قتل کرے، یعنی مطلب ہے قتل تو عام ہوا نا کہ ٹھیک ہے بھی اس کو تلوار یا گولی کے ساتھ مار دیا، اور سولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سر عام جہاں پہ سب لوگ دیکھتے ہوں۔ اب یہ قتل تو جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا، تو سولی یہ سر عام ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہو، سب کے سامنے ہو، چوک میں ہو جہاں سب دیکھیں، اور اس کی لاش وہاں پہ لٹکی رہے، یعنی فقہاء نے کہا کہ 3 دن تک، اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد پھر اس کا جسم جو ہے وہ پھول جائے گا اور وہ اس کی لاش بگڑنا شروع ہو جائے گی، تو اتنی دیر تک اس کو وہاں پہ لٹکا کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ تو بعض نے کہا کہ یہ حاکم کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہے سزا دے، لیکن اکثر جس کو جمہور کہتے ہیں، جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ جرم کے مطابق اس کی سزا ہوگی، جیسا جرم ہوگا اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی۔ یہ ہے کہ ڈاکو اسلحہ لے کے گئے ہیں، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو قتل کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو قتل کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، مال نہیں لوٹتے، یعنی وہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آگے سے کسی نے مزاحمت کی، اس کو قتل کیا اور بھاگے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مال بھی لوٹ لیں اور قتل کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قتل نہ کریں، صرف مال لوٹیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نہ قتل کریں نہ مال لوٹیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس ارادے سے جا رہے تھے تو پکڑے گئے، یعنی کہیں پہ انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، تو بجائے کسی آدمی آنے کے، یعنی کوئی مسافر آنے کے، پولیس آ گئی اور ان کو پکڑ لیا، تو وہ قتل کے یعنی ڈاکے کی نیت سے جا رہے تھے، کہیں کھڑے تھے، ابھی تک انہوں نے نہ کسی کا مال لوٹا تھا نہ کسی کو قتل کیا تھا، اور وہ پکڑے گئے ہیں ڈاکو، اور ڈاکے کی نیت سے جا رہے تھے، یہ کھڑے تھے اور پکڑے گئے۔ تو اب یہ
یعنی لوگوں کو انہوں نے ڈرایا رستے میں، لیکن نہ مال لوٹا نہ قتل کیا۔ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے 4 ہی جو ہے سزائیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اگر تو انہوں نے صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا ہے، تو پھر ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو پھر ان کو شارع عام پر، جہاں سب لوگ دیکھیں، وہاں پر ان کو سولی دی جائے گی اور وہاں ان کی لاش لٹکی رہے گی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صرف انہوں نے مال لوٹا، تو پھر ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹا جائے گا ڈاکوؤں کا، جنہوں نے مال لوٹا ہے، قتل نہیں کسی کو کیا۔ اور اگر انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا ہے، صرف وہ اس ارادے سے کہیں جا رہے تھے، کھڑے تھے، پکڑے گئے، تو اب ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک اہم بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں شرعی سزاؤں پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جی انسان کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے دنیا کے بہت سے ممالک میں جو ہے وہ موت کی سزا جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور جن ملکوں میں ہے ان پر بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح یہ شریعت نے جو سزا رکھی ہے کہ کسی کو کوڑے مارے جائیں یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں چور کے، ڈاکو کے، ان کو بھی یعنی مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، اور پھر اس وجہ سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اسلامی نظام کا مطلب صرف یہ سزائیں دینا ہے، حالانکہ اسلامی نظام کا مطلب صرف یہ سزا دینا نہیں، اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے تاکہ جرم ختم ہو۔ باقی اسلام کا تو اصل جو مقصود تو یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، کسی کا حق نہ، ہر آدمی کو اس کا حق ملے، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو کہ بڑے کو دیکھ کر قانون نرم کر دیا جائے اور کمزور کو دیکھ کر قانون سخت کیا جائے۔ اصل تو عدل و انصاف ہے، اسلامی نظام کا مقصد اور محور جو ہے وہ اصل تو عدل و انصاف ہے نا، ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قائم کرنا۔ باقی یہ سزا جو ہیں وہ ایک حصہ ہے، اور ان کا مقصد بھی ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، لیکن بہرحال اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، تجارتی قافلوں اور سامان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، لوگ طلب معاش اور اپنی دوسری ضروریات کے لیے بے دھڑک جہاں چاہیں جا سکیں، اور جو فسادی عنصر ملک کے امن کو برباد کر رہا ہو، عام شاہراہوں پر، بسوں پر، موٹروں پر، یعنی ہر جگہ پہ، اسی طرح جو یعنی اور صورت مثلا کہیں ریل کی پٹڑی اکھاڑ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اسی طرح بجلی اور ٹیلی فون کے تاروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، مسافروں کو لوٹا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، اور قرآن پاک نے اس کی سزا جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ ہمارے دیکھیے ملک میں کیا ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ جرم نہیں ہوتے، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں پر بھی جرم ہوتے ہیں، لیکن اس طرح یا اس یعنی اتنے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ممالک میں ہوتے ہیں کہ شہر کے اندر کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے، ادھر سے ایک آدمی بھاگ کے آتا ہے، چلو بھائی نکالو، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پہ کھڑے کھڑے سب کے سامنے عام بازار میں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ قانون نہیں ہے، مجرم کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ اگر مجرموں کو سزا ملے
تو لا محالہ پھر جرم کم ہوں گے۔ جرموں کی کثرت اس وجہ سے ہے کہ ان کو سزا نہیں مل رہی، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ جو جرم ہے نا ڈاکے کا، یہ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک ڈاکو کی پشت پناہی نہ ہو، اس کی پشت پہ کسی لیڈر کا یا کسی افسر کا ہاتھ نہ ہو، اس وقت تک ڈاکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی ڈاکو ہوتے ہیں جن کی پشت پناہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے کسی نہ کسی افسر کا یا لیڈر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ قانون میں ان کو سزا نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ قتل کر کے چلے جائیں، 2-4 آدمی مار کے چلے جائیں، مال لوٹ کے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بیچارے جن کا قتل ہو جاتا ہے وہ رو دھو کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو اگر وہ پولیس کے پاس جاتے بھی ہیں تو آگے سے پولیس والے ان کو مشورہ دیتے ہیں، بھئی آپ لوگ شریف آدمی ہیں تو یہ دشمنی پڑ جائے گی، تو یہ تو لوگ ایسے ہیں، تو یعنی ان کو آگے سے یہی مشورہ دیا جاتا ہے، بھئی ٹھیک ہے جو ہو گیا اسی پہ صبر کر لو اور نقصان سے بچ جاؤ۔ تو وجہ کیا ہے کہ قانون نہیں ہے، اور اگر قانون ہے تو اس پہ عمل نہیں ہے، اور اگر قانون سخت ہو اور اس پہ عمل ہو تو لا محالہ پھر جرم جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن پاک نے سزا مقرر کی ہے۔ اب اگر کوئی چیں بے جبیں ہوتا ہے، یعنی کسی کو اس سے یعنی دکھ پہنچتا ہے یا کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن کسی سے آفرین لینے کے لیے اسلام ایسے افراد کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور ان کے ظلم و تشدد کی سزا دینے کو اپنے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ پھینکنا یہ رحمت ہے، کہ یہی معاشرے کے لیے بہتر ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو پھانسی دی جائے، کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹا جائے، معاشرے کو امن دینے کے لیے، تو اسلام اس کو رحمت سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی اس کو ظلم کہتا ہے تو کہتا رہے۔ اب دیکھیے خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو اگر یہاں سے کاٹ دیا جائے تو باقی جسم بچ جائے گا، اور اگر یہاں سے نہیں کاٹیں گے تو یہ آگے جائے گا اور سارے جسم کو خراب کرے گا۔ تو ہر عقل مند آدمی کہے گا بھئی ہے تو بڑا مشکل، ہے تو بڑا تکلیف کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہے تو تکلیف کا کام، لیکن اب چونکہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ اتنی تکلیف برداشت کر لی جائے، اس کو کاٹ دیا جائے اور باقی جسم کو بچا لیا جائے۔ تو یہی چیز ہے کہ معاشرے میں جب ایسے افراد ہوں گے، کسی آدمی کا ہاتھ کاٹنا، کسی کا پاؤں کاٹنا، کسی کو سر عام پھانسی دینا یا قتل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن معاشرے کو امن فراہم کرنے کے لیے جب یہ ناگزیر ہو، ضروری ہو، تو پھر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف اور صرف دوسرے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہے اور معاشرے کو امن دینے کے لیے ہے، ورنہ مطلب ہے کہ اللہ رسول کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا، یہ تو صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تو قانون جو بھی بنایا جاتا ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بنانے والے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق بناتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں فرق ہے۔ انسان جو بھی بناتا ہے قانون، وہ سب سے پہلے اپنا اس میں مفاد دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میری پارٹی کا فائدہ کس میں ہے، میری جماعت کا فائدہ کس میں ہے، میرے خاندان کا فائدہ کس میں ہے، یہ چیز اس کے مد نظر ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ صرف اور صرف انسانیت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اب اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن یہ مثال یاد رکھیں کہ اگر جسم کا ایک عضو ناکارہ ہو جاتا ہے اور وہ سارے کو ناکارہ بنانا بہتر ہے، یا تھوڑی تکلیف برداشت کر کے اس کو کاٹ دینا یہ بہتر ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناسور ہوتے ہیں معاشرے کا، جن کی وجہ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، کسی کا مال محفوظ نہیں ہوتا، کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس ناکارہ عضو کو کاٹ دیا جائے تاکہ باقی بچ جائے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ سزائیں دی ہیں۔ اب کسی کو اگر ناپسند ہیں تو وہ اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے،
دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان ایک آتا ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق قانون بناتا ہے، 10 سال کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قانون، اس کو بدل دیتے ہیں، پھر اور آتے ہیں وہ کیوں؟ انسان، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ بات ہے کہ بنانے والا جو ہے وہ اپنا فائدہ، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنے خاندان یا اپنے متعلقہ لوگوں کے مفاد کو سب سے آگے رکھتا ہے، اس کے مطابق قانون بناتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس میں صرف اور صرف انسانیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ رسول سے لڑتے ہیں اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، وَيُصَلَّبُوا، یا ان کو پھانسی دی جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، او يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو قید کر دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، یعنی قید کیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑی سخت سزا ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو اب دنیا میں یہ جو سزا ملے گی، آخرت کی سزا بہرحال برقرار ہے۔ آخرت کی سزا سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب کہ وہ اپنے کسی فعل پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور توبہ کرے۔ اگر تو کسی گناہ پہ توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے سزا اس کی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جہاں تک وہ اس کا یعنی تدارک ہو سکتا ہے، مداوع ہو سکتا ہے، وہ کرے۔ ورنہ فرمایا کہ یہ دنیا میں ان کی سزا ہے رسوائی، یعنی دنیا میں ان کو قتل کیا جائے گا یا پھانسی دیا جائے گا یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے یا ان کو قید میں ڈالا جائے گا، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں جو ان میں سے توبہ کر لیں، مِن قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں پکڑ لو، تم ان پر قدرت حاصل کرو، یعنی وہ گورنمنٹ کے قابو میں آنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ گروہ یعنی ڈاکوؤں کا گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے تو پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص یا دیت، یعنی پہلی صورت تو یہ تھی نا کہ اگر وہ ڈاکو پکڑے گئے تو پھر وارث معاف بھی کریں تو معاف نہیں ہوگا، وارثوں کو حق نہیں معاف کرنے کا۔ اب جب انہوں نے توبہ کی گرفتار ہونے سے پہلے، اپنے آپ کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا، اب پھر معاملہ یہ ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو گئے، حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوئے، جن کا مال لوٹا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں اب وارثوں کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے دیت دے دیں، خون بہا دے دیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کہیں کہ ان کو معاف کرتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ قصاص طلب کریں گے تو بہرحال قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اب وارثوں کا حق ہوگا، یعنی اگر انہوں نے خود بخود اپنے آپ کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا تو اس صورت میں حقوق اللہ تو معاف ہوں گے، لیکن حقوق العباد بہرحال ادا کرنے ہوں گے، مال واپس کرنا ہوگا۔ اگر قتل کیا ہے تو اس کی پھر یہ صورتیں ہوں گی، اگر وارث معاف کر دیں تو معاف ہو جائیں گے، اگر دیت لے کے معاف کریں تو دیت دے کے معاف، اور اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال پھر جو حقوق العباد ہیں وہ باقی رہیں گے اور حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، قبیلہ عرینہ سے ان کا تعلق تھا، تو وہ مدینہ منورہ میں آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن
مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، وہ بیمار ہو گئے، پیٹ ان کو پھول گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، یہاں ہماری چراگاہ ہے جہاں ہمارے صدقہ کے اونٹ رہتے ہیں، وہاں پہ تم چلے جاؤ۔ وہ چند نوجوان تھے، وہاں جاؤ اور ان اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو، یعنی اونٹنیوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاب۔ اب اس کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک یہ حرام نہیں تھا، پیشاب جو ہے اونٹوں کا، جانوروں کا، بعد میں اس کو حرام کیا گیا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کے یہ کام کرنا ہے، تو ان کو بہرحال یہ ہے کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس وقت تک یہ منع نہیں تھا، بعد میں اس کو منع کیا گیا، تو اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ اور اونٹوں کا پیشاب پیو اور اونٹنیوں کا دودھ پیو۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے، وہ وہاں پہ دودھ پیتے رہے اور اونٹوں کا پیشاب پیتے رہے، تو صحت مند ہو گئے، خوب موٹے تازے ہو گئے۔ جب موٹے تازے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، جو چرواہا تھا وہاں پہ اس کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یسار حضور کے غلام قتل کیا، اور اونٹ جو ہے وہ ہانک کے لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے دستہ بھیجا، ساتھ کھوجی بھی تھے، پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہ اپنے قبیلے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے یہ دستہ پہنچ گیا اور ان کو پکڑ لیا، اونٹ بھی واپس لے، ان کو بھی لے آئے، ان کو لا کے پھر ان کو عبرت ناک سزا دی گئی۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو پھینک دیا گیا اور تڑپتے تڑپتے، یعنی عبرت ناک اس طرح ان کو سزا دی گئی کہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اب ایک، حالانکہ بظاہر تو یہ بڑا سخت ہے کہ کسی آدمی کو یوں ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو یعنی پھینکا جائے، لیکن عبرت اسی سے ہوتی ہے کہ جب ایک کو سزا ملتی ہے تو دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور جب ایک آدمی جرم کر کے بچ جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے وہ بچ گیا تو میں بھی بچ جاؤں گا۔ تو اس لیے اب ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ ان کا یہی اصول ہوتا ہے کہ وہاں تم بچو، اگر ذرا کسی سے خطرہ ہو تو اس کو شوٹ کر دو، بعد میں کون سا کسی نے پکڑنا ہے، یا پکڑے بھی گئے تو کون سی سزا ملنی ہے، وہاں تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں خراش نہیں آنی چاہیے، تمہاری جان وہاں پہ بچ جائے تو باقی بات کی خیر ہے۔ تو اگر قانون ایسا ہو کہ ان کو سخت سزا دی جائے تو پھر دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو حضور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ان کو اتنی سخت جو سزا دی، تو یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ انہوں نے ایک چرواہے کو قتل کیا اور مال بھی لوٹ کے لے گئے، تو پھر ان کو اس طرح عبرت ناک جو ہے وہ سزا دی گئی۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تائید فرمائی کہ جو آدمی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کو اس طرح عبرت ناک سزا جو ہے وہ دی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔